مولا کائنات میں یہاں بڑی جملہ اہم کرنا چاہتا ہوں، اور عالم اسلام تک ہاتھ جوڑ کر روزہ دار بیٹیوں کے لیے، روزہ دار مومنوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر بغیر کسی تفرق کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج کے پروگرام کی اہم ترین اور اس دور کی ضرورت ہے جناب سید بلال قطب صاحب، وہ یہ ہے کہ جناب مولا کائنات نے زبان چوسی رسول اللہ کی۔ اب میرے جتنے اہل سنت بھائی ہیں، میں سلام کرتا ہوں علماء اہل سنت پر، کرامت باس اہل تشریح ہو کر، مومن مسلمان ہو کر، ویسے تو سب مسلمان ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت پر جنہوں نے جناب علی علیہ السلام کے لیے کرم اللہ وجہو کہا۔ اس کی تشریح میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ کرم اللہ وجہو سے مراد وہ ہے وہ چہرہ جس پہ اللہ کا کرم رہا ہو، اور زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیشانی اللہ کے سوا کسی بت کے سامنے نہ چھپی، اسے کہتے ہیں کرم اللہ وجہو۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زبان قبلہ محب النبی صاحب، خواجہ صاحب کی موجودگی میں، عالم اسلام کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کر جو بات سنی نہ ہو وہ پرانی نہیں ہوتی۔ نیکی اگر بدی پرانی بھی ہو جائے تو نیکی نہیں بنتی۔ جناب بلال قطب صاحب، آج جو تاریخ لکھ رہی ہے کہ 10 سال کی عمر میں علی نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، میں ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں جو دنیا میں آتے ہی زبان رسول چوسے، کیا اس کے بعد اس میں کفر رہتا ہے؟ زبان رسول چوسنے کے بعد سبحان اللہ۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دیا، اس کے بعد کہا اقرا یا علی، یا علی اب کچھ سناؤ، اب کچھ سناؤ۔ کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناؤ۔ علی وہ ذات ہے جس نے دنیا میں میرے نبی کے ہاتھوں کو رحل رسالت بنا کر قرآن کے نزول سے پہلے قرآن پڑھ کر دنیا کو بتایا ہے اہل قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے۔ میں جب صوفیاء کی بات ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور شاید میں اسی وقت میں باقی وقت بھیا جب اللہ نے قرآن میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب قرآن ہے تو بس قرآن ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور تیسرے وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اللہ ولی لا الہ الا اللہ، رسول اللہ ولی محمد رسول اللہ، اور جناب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ جو ابھی میرے بچے کلام پڑھ رہے تھے کہ ان کے محمد کے گھرانے میں فقیر آتے ہیں، تو جناب جبریل امین فقیر بن کر آئے اور کہا کوئی ہے جو آج رسول اللہ کی اس عظیم جماعت میں مجھے زکوٰۃ عطا کرے۔ جناب علی نے اشارہ کیا، تمام علماء اسلام نے لکھا، جبریل نے وہ انگوٹھی لی تو اس پر اللہ نے آیت بھیجی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، 3 ولایتوں کا ذکر، اور جو پہلا کلام پڑھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر میرے کسی برادر عزیز کو ناگوار نہ گزرے، یقیناً یا قرآن ہے یا حدیث ہے، میں بات وہ کروں گا جو اللہ سے قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی۔ تو آخری حج ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج۔ تو غدیر خم پر آ کر اب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ حبیب کر دے وہ اعلان جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ نے پلانوں کا ممبر بنایا، کہا اینا اینا علی، یہ 2 موقع ہیں، واپس بلایا، جی جاتے ہوئے واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا، چوک کہتے اینا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ حاضر یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میرے علی اوپر آ جاؤ۔ پلانوں کے ممبر پہ آیا، ہاتھ اٹھایا، اے میرے صحابہ رسول، کیا ایسی کوئی دین کی بات ہے جو میں نے نہیں پہنچائی؟ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی۔ جب پورا فصیح و بلیغ خطبہ ہو گیا، اب میرے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب محبت رسول پہ ایک بات عرض کروں، جب شب ہجرت ہو رہی تھی نا، آخری بات، تو میرے رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے محبت رسول، محبت میں اپنے جسم کو اپنے محبوب پہ ختم کر دیا جائے۔ کہا علی میرے بستر پہ سونا ہے، کہا حاضر یا رسول اللہ۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرے مولا نہیں سوئے تھے، اور میرے مولا کا جملہ ملتا ہے ستاروں گواہ رہنا میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تم نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ سونا ہے؟ کہاں علی، لیکن 70 تلواروں والے باقی ہیں۔ میرے مولا سوئے، ساری رات کافر کو نہ پتہ چلا نبوت سو رہی ہے یا ولایت۔ صبح ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا علی، اس موت کے بستر پر، بہت تاریخی جملہ اطاعت رسول کا، اس موت کے بستر پر سوتے ہوئے ذرا بھی نہ سوچا کہ کہیں قتل نہ کر دیا جاؤں؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں بے وقوف، میرے رسول نے فرمایا تھا
کہ کافروں کو امانتیں دے کر مجھے آ کر ملنا. تو میں نے چونکہ صبح میرے اٹھنا رسول تھا. نے کہہ دیا تھا مجھے آ کے ملنا. آج کی رات 40,000 کافر بھی ہوتے تو علی کو موت نہ آتی، اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے آ کے حالانکہ ملنا. موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے لیکن کیا نبی بات پر ہے جب اپنے نبی آپ کو کہہ دے تو پھر قربان نہیں ہو کرنے سکتا. کا اگر علی کا نام نکال دیں تو ولایت بچتی نہیں ہے. اللہ علی ہے تو ولایت کائنات پست و بالا کے اندر بل. طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا علی جسے سجدہ کرتے ہو اسے کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو میرے مولا کیا جواب ہے. واہ 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 واہ. اسے دیکھا بھی ہے. کیا میرے مولا نے فرمایا قسم ہے عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے صاحب مسجود کو دیکھ اور میں اپنے اندر کے قلب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور ایک اور بات میرا دل چاہ رہا ہے، جب ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو علی توحید بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ اہل بیت پر درود بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی سے یہ بنی